او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدا بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو اے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، کسے شہدا بھی اتھے سایہ نہ ہوندا، یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، 2-3 دن پہلے ربیع الاول کا مہینہ گزرا۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے اسی نسبت سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے زمانہ جاہلیت کے حالات بیان کیے تھے، اور اس میں اہم بات یہ تھی کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہر آدمی طلوع فجر کے انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ طلوع فجر پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں رونق افزو ہوئی۔ پھر میرے عظیم محترم دوستوں، آپ جانتے ہیں کسی آدمی کی بھی سیرت کی ابتدا کی جائے، اس کی ابتدا ولادت سے ہوتی ہے اور اس کی سیرت کا اختتام وفات پر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت لوگ آئے، علماء آئے، اتقیاء آئے، اصفیاء آئے، زعماء آئے، شرفاء آئے، فقہاء آئے، انبیاء آئے۔ کسی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی سیرت کی ابتدا ولادت سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام وفات پر ہوتا ہے، لیکن ساری کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جس کی سیرت کی ابتدا ولادت سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوئی، اور جس کی سیرت کا اختتام وفات پر نہیں بلکہ جنت الفردوس میں جا کے ہوتا ہے۔ وہ ہستی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سیرت کا آغاز بھی بے مثال ہے اور جن کی سیرت کا اختتام بھی بے مثال ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورج نہیں تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ زمین نہیں بنی ہوئی تھی، میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ چاند سورج ستاروں کا نظام اللہ نے قائم نہیں کیا تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ غرض اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ غرض 1,24,000 پیغمبر، کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، کسی کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہے، چاہے وہ شیس علیہ السلام ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، چاہے ادریس علیہ السلام ہے، چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہے، چاہے زکریا علیہ السلام ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، نہ کسی کی آمد کی کوئی خبر، نہ کسی کا نام، نہ کسی کا مقام، نہ کسی کی سیرت، نہ کسی کے چرچے۔ وہ آئے تو پھر پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام آئے ہیں، شیس علیہ السلام دنیا میں آئے تو پھر پتہ چلا یہ شیس ہیں، نوح علیہ السلام دنیا میں آئے تو پھر پتہ چلا یہ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پھر پتہ چلا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے،
موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو پھر پتہ چلا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو پھر پتہ چلا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد نہیں ہوئی، لیکن آپ کی آمد سے پہلے آپ کے نام کے چرچے، آپ کے مقام کے چرچے، آپ کی سیرت کے چرچے، آپ کی صورت کے چرچے ہو چکے تھے۔ واحد ہستی ہیں، آئے نہیں لیکن آپ سے پہلے آپ کی سیرت کے، صورت کے، نام کے، مقام کے چرچے ہو رہے تھے۔ اب میں کچھ چند واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے ہو رہے تھے۔ دنیا ایک امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، ساری دنیا مایوس تھی اور انتظار میں تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، ہر طرف گپ اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا راج تھا، ہر آدمی بے بس نظر آ رہا تھا، لیکن دل کے اندر امید تھی۔ جب یہ واقعات سامنے آئے، دیکھا وہ نشانی نظر آ رہی کہ کوئی آنے والا ہے جس کی وجہ سے اس کائنات کے اندر خوشیاں آئیں گی، کوئی آنے والا ہے جس کی وجہ سے اس کائنات کو چمکا دیا جائے گا، کوئی آنے والا ہے جس کی وجہ سے ماں کو ماں کا حق ملنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے جس کی وجہ سے بہن کو بہن کا حق ملنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے جو پڑوسی کے حقوق بتائے گا، کوئی آنے والا ہے جو عدل و انصاف کرے گا، کوئی آنے والا ہے جو یتیموں کے حقوق ادا کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرے گا، کوئی آنے والا ہے جو کائنات کے اندر امن اور سکون پیدا کرے گا۔ ساری کائنات کے اندر لوگ اسی طلب کے اندر، اس تمنا کے اندر، اب رات اندھیری ہو چکی، ہر آدمی طلوع فجر کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک قبہ بادشاہ گزرا ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اپنے ملک سے نکلا اور کئی ملک فتح کرتے کرتے مدینہ المنورہ میں پہنچا۔ وہاں کے مدینے والوں سے اس نے لڑائی کرنی شروع کر دی، لوگوں نے روکا، پھر مدینے والوں کا اس بادشاہ کے ساتھ ایسا سلوک تھا، دن کو لڑتے تھے، رات کو اس کا اکرام کرتے تھے۔ آخر اس کو بھی لحاظ آ گیا، اس نے لڑائی کرنا بند کر دی، اور وہیں کے دو علماء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے، سچے پکے ماننے والے تھے، اس بادشاہ کو سمجھاتے رہے کہ آپ اس مدینے کو ختم نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کیوں؟ کس وجہ سے؟ میں سارے ملک تباہ کرتا آ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یہ مدینہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ علماء نے کہا یہ مدینہ وہ بستی ہے، وہ شہر ہے، وہ علاقہ ہے جہاں آخر زمانہ میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ ہجرت گاہ ہے، مکہ سے ہجرت کریں گے، مدینہ میں آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مدینے کو تباہ کر دو۔ وہ علماء اس کو برائی اور اچھائی کا بتاتے رہتے تھے۔ اس بادشاہ کا نام تھا اسد ابو قریب یمانی۔ 326 سال اس کی سلطنت رہی ہے، 326 سال تک اس نے حکومت کی۔ اتنی بڑی حکومت، لمبی حکومت ان زمانے کے کسی بادشاہ نے نہیں کی۔ پھر وہ جو دو علماء تھے اس بادشاہ کو سمجھاتے رہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت جب اس کے سامنے بیان کی، اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت آئی، اور آپ کی محبت میں اس نے ایک قصیدہ کہا۔ وہ قصیدہ جاتے وقت مدینے والوں کو امانتاً وہ دے گیا کہ جب اللہ کے نبی یہاں تشریف لائیں گے تو یہ میری طرف سے ان کو انعام، یہ تحفہ دینا۔ وہ قصیدہ کیا تھا؟ قصیدے کے اندر لکھا تھا کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ اس رب کے سچے رسول ہیں جو تمام جانداروں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اس قصیدے کے اندر اس نے بات لکھی کہ خدا کی قسم اگر میں آپ کے زمانے تک زندہ رہا، آپ کا میں ساتھی اور معاون بن کے زندگی گزاروں گا، اور آپ کے دشمنوں سے میں تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا، اور آپ کے پاس کسی غم کو قریب ہی نہیں آنے دوں گا۔ آپ کی آمد نہیں ہوئی لیکن آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آپ کی آمد نہیں، آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کو خواب آئی۔ اس بادشاہ کا نام تھا مرصد بن کلال۔ خواب ایسا خوفناک تھا کہ جب صبح بیدار ہوا اس کو خواب بھی بھول گیا۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے ذکر کیا کہ یہ بات ہے، میں پریشان ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس اتنا علم نہیں
کہ تیرا خواب بھی بتاؤں اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یمن کے بادشاہ نے ملک کے چاروں طرف آدمی دوڑائے کہ کسی ایسے آدمی کی تلاش کر کے لاؤ جو میرا خواب بھی بتائے، اس کی تعبیر بھی بتائے۔ بڑی محنت کی، کوشش کی، لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن جب اللہ کا منظور تھا اس کی مشکل کو حل کرنا ہے، بادشاہ کے دل کے اندر شکار کا شوق پیدا ہوا۔ وہ شکار کرنے کے لیے جنگل کے اندر نکلا۔ اس نے ایک ہرن دیکھی، اس کے پیچھے دوڑتا 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 بہت دور نکل گیا۔ اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گیا۔ بہت لمبا سفر اور گرمی، جب اس نے دیکھا پیچھے جانا مشکل ہے تو پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں تھا۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس گاؤں کے اندر جا کے پانی پیتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ اس گاؤں کی طرف اپنا گھوڑا کا رخ کیا، دیکھا تو بوڑھی عورت اس کے سامنے آ رہی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اسے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، کہا بیٹا آؤ ہمارے غریب خانے کے اندر پانی پی لو، تھوڑی دیر آرام کر۔ وہ بادشاہ وہاں چلا گیا، پانی پیا، آرام کیا اور سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ایک حسین جمیل عورت حسن و جمال کی پہ کر اس بادشاہ کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میری طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ ابھی خاموش ہی تھا۔ اس عورت نے کہا اے یمن کے بادشاہ، آپ حکم کریں، آپ کے لیے جو چیز آپ کھانا چاہیں گے آپ کے لیے تیار کی جائے گی۔ وہ بادشاہ اور حیران ہو گیا کہ میں بادشاہ ہوں، اس کو کس نے بتا دیا؟ کہیں یہ پہچان میرے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بنے۔ وہ عورت بولی اے بادشاہ اس بات سے پریشان نہ ہو، آؤ کھانا کھاؤ۔ بادشاہ نے کھانا کھایا۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں میرا کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ ہوں؟ کہا کہ آپ کا نام مرسد بن کلال ہے، آپ یمن کے بادشاہ ہو۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ عورت کہنے لگی میرا نام مجھے غفیرہ کہتے ہیں۔ وہ عورت خود ہی کہنے لگی آپ کو خواب آئی تھی، خواب آپ کو بھول گئی، آپ کوئی ایسے بندے کی تلاش میں تھے جو آپ کو آپ کا خواب بھی بتائے، اس کی تعبیر بھی بتائے، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بادشاہ اور حیران ہوا، اس عورت کو کیسے پتہ چلا؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا حل ہے؟ کہنے لگی ہاں، آپ کو خواب یہ آئی تھی، خواب کے اندر آپ نے دیکھا ایک اندھیری اٹھی ہے اور جو ساری فضا کے اندر پھیل چکی ہے، اس اندھیری کے اندر سیاہ دھواں ہے اور شعلے آگ کے نکل رہے ہیں۔ اسی دوران آپ نے ایک چشمہ دیکھا جو چاندی سے زیادہ اس کا پانی سفید تھا اور میٹھا چشمہ تھا۔ ایک مقدس انسان اس چشمے کے پانی کے پینے کی دعوت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا جو اس چشمے کا پانی پیے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور جو اس چشمے کے پانی سے انکار کرے گا وہ اللہ کی سزا میں گرفتار ہو جائے گا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا ہاں واقعہ یہی مجھے خواب آئی تھی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ لڑکی بولی اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو اندھیری اٹھی تھی اس یہ سارا جہان ہے، جو سیاہ دھواں تھا اس جہاں کے اندر ظلم و ستم جو ہو رہے وہ ہے، اور جو سفید چشمہ تھا آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، محمد ہے، ان کی وہ شریعت ہے، اور جو ان کی شریعت کو تابع داری کرے گا ہمیشہ کے لیے جنت الخلد میں داخل ہو جائے گا، جو شریعت کی تابع داری نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی سزا میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس عورت نے اس بادشاہ کے سامنے پیارے پیغمبر کا نام بیان کیا، آپ کا نسب بیان کیا، آپ کی عظمت بیان کی۔ وہ عورت خاموش ہوئی تو بادشاہ بے اختیار بول پڑا کہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ کی آمد نہیں ہوئی لیکن آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کو خواب آئی، دیکھا تو ایک میوے دار درخت، بڑا خوبصورت درخت، اس کے جو سر ہے آسمانوں پر جا کے ٹکرا رہا ہے، اس کی شاخیں مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور قریش کا ایک قبیلہ اس درخت کی شاخوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اور تھوڑی دیر گزری ایک دوسرا قبیلہ آیا جو اس درخت کو کاٹنے لگا تھا، لیکن ایک نوجوان آیا، عبد المطلب کہتے ہیں ایسا حسین نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس نے آ کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کی آنکھیں نکال دی۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ میں اس درخت سے پھل اتار لوں، میرے ہاتھ کو روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا یہ درخت کا پھل کس کے لیے ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔
یہ خواب آئی. عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے اس وقت کی کاہنہ عورت سے یہ خواب ذکر کیا. جب میں نے خواب ذکر کیا اس عورت کا ایک رنگ آئے ایک جائے. وہ کہنے لگی اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ کی پشت میں ایک نبی آنے والا ہے, ایک نوجوان نبی آئے گا جس کی روشنی سے مشرق اور مغرب روشن ہو جائے گا. آپ کی آمد نہیں لیکن تذکرے پہلے ہو رہے. میرے عظیم محترم دوستو, یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا. کسی نبی کے تذکرے ایسے نہیں ہوئے, کسی نبی کی آمد کے تذکرے نہیں ہوئے, اور کسی نبی کی سیرت کے تذکرے پہلے نہیں ہوئے, لیکن آپ کی سیرت کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں, آپ کے نام کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں, آپ کی آمد کے تذکرے پہلے ہوئے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو میرے اسلاف اور انساب دونوں پاکیزہ بنائے. یعنی جن جن پشتوں سے ہوتا ہوا میں عبداللہ باب تک پہنچا تو میری ساری پشت میں کوئی بھی ایسا مرد نہیں تھا جس نے غلط کاری کی ہو, اور عورتوں میں سے میری اماں آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک کوئی بھی درمیان میں ایسی عورت نہیں تھی جس نے غلط کاری کی ہو. اللہ نے میرے اسلاف بھی پاکیزہ بنایا, میرا انساب بھی پاکیزہ بنایا. پھر اللہ نے جن کے اندر مجھے بھیجا ہے ان کو بھی رب نے چنا ہے. اللہ کے ہاں